السلام علیکم۔ آج ہم ایسی چیزوں کے متعلق بات کریں گے جو انٹرپرینورشپ میں آپ کو شروع ہی میں جب آپ پڑھ رہے ہوں خصوصاً یونیورسٹیز میں، تو آپ اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنی ان خامیوں کی طرف توجہ دیں جو آپ نے اگر نہ کی تو آپ کے لیے آگے چل کے راستہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، مگر بالآخر ہم چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ سلسلہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں یہ برقرار نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں کچھ سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں ایز این انٹرپرینور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چیز ہم کریں جس سے ہماری ویلتھ یا ہمارے اثاثوں میں اضافہ ہو، اور اس چیز کو ہم چھوڑ دیں جس سے ہمیں ہمارے اثاثے کم ہوں۔ چاہے وہ آپ اپنی جیب خرچے میں سے 100 روپے بھی بچائیں، وہ بھی جو ہے اس کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ ایک وقت میں آ کے ایک خطیر رقم بن جائے گی۔ چھوٹا یا بڑا ڈپازٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اس کی عادت ڈال لیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنا آپ کے پاس اثاثے اسکولنگ کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہوں گے، اتنا ہی آپ کے پاس آزادی ہوگی کہ آپ کس قسم کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس عمر میں جب ہم 18-20 سال کے ہوتے ہیں، 22 سال کے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہمارے لائف ہوتی ہے ہمارے اندر، ہم بہت زیادہ خوش و خرم ہوتے ہیں، ہم ہر چیز سے بڑی جلدی مانوس ہو جاتے ہیں اور اس سے امپریس بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں جو بھی چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جائے، جیسے ہم بچپن میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ عادتیں ہماری کم ہونے کی بجائے پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، خصوصاً وہ بچے جو ابھی کم عمر ہیں اور جو اس کو کہتے ہیں ذہین ہیں اور جو نسبتاً اٹریکٹیو ہیں، وہ ان سے ہم زیادہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو خراب کریں گے بنسبت ان بچوں کے جن کے اندر جسمانی کوئی نقص ہے یا کمی ہے، یا وہ کن ذہن ہیں یا کم ذہن ہیں، وہ بچے عموماً آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں جو ہے اس کو کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ سے ایکسائٹیڈ ہونے سے ذرا دور رہنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، کہ آیا اس سے ہمارے اثاثے بڑھیں گے یا اس سے گھٹیں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک انٹرپرینور کے پوائنٹ آف ویو سے بتائی جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کے اوپر آپ جو ہیں اس کو کہتے ہیں گلیمرس سیٹنگ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی آرام سے سن لیتے ہیں اور ان پہ عمل بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کو آپ نے ینگ لوگوں نے الیکٹ کر لیا، جبکہ ان کی کوئی بھی کریڈینشلز نہیں تھے، ان کی ذاتی زندگی بہت زیادہ خراب تھی، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا چیز نہیں تھی جس سے آپ سیکھ سکتے یا وہ آپ اسے آئیڈینٹیفائی کرتے، مگر وہ الیکٹ ہوئے بیکاز آف کہ بھئی وہ ایک گلیمرس سیٹنگ میں تھے اور آپ لوگ ان سے امپریس ہو گئے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ہمیں جو ہے اس کو کہتے ہیں سیلیبریٹیز کی باتیں بڑی شیلو ہوتی ہیں۔ عمران خان بذات خود بہت جو ہے سطحی قسم کے انسان ہیں، اور انہوں نے ان گنت غلطیاں ہی کی ہیں ساری زندگی، اور ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی، مگر نوجوان نسل نے ان کو الیکٹ کیا بیکاز کہ ان کے ساتھ ایک گلیمر تھا، اور دعاؤں سے انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا تھا، ورنہ تو یہ گھر واپس آ رہے تھے، ان کو تو یہ کھیل بھی نہیں پا رہے تھے۔ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، میں اس وقت چھوٹا تھا اور مجھے پتا ہے کہ یہ گھر واپس آ رہے تھے اور ان کو بالکل کسی قسم کا کوئی ایک موقع لگا اور یہ اس میں نکل گئے۔ دیکھیے، سکسیس یا تو بار بار ملے، یا پھر وہ سکسیس جو ہے اس کو کہتے ہیں
ایک دفعہ کی سکسیس کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ ایک حادثہ، یہ اتفاق ہوتا ہے. آپ جس فارمولے پہ چلیں گے وہ ایسا فارمولہ ہونا چاہیے جو بار بار آپ کو سکسیس دلائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگ کبھی بھی جو ہے کہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور آپ جو ہیں کہتے ہیں ایسی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں جو بڑی سطحی قسم کی ہوتی ہیں، اور جب سطحی ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کے نتائج بھی اچھے نہیں آتے. ہم آپس کے معاملات میں جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہم کمیونیکیٹ بھی جو ہے بہت سطحی انداز میں کرتے ہیں، جبکہ ان کو ہم بات بات پہ ہمیں جو ہے ہم ان کو ہرٹ کرتے ہیں، اور بات بات پہ ہم جو ہے ان کو انسلٹ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک چیز ہم اور بھی کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو والدین ہمارے پڑھا رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہمیں پڑھا رہے ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کافی ہے. جبکہ یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ پہنچے ہیں یا پی ایچ ڈیز بھی کریں، یہ جو علم ہے یہ ابتدا ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ اختتام ہے. تو آپ اسکولنگ سے بہت زیادہ جو ہے کہتے ہیں توقعات وابستہ کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل ناکافی ہوتی ہے. اور آپ کی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، اور آپ جو ہیں کہتے ہیں یہ جان کے بڑے آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اسکولوں نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، بزنس اسکولوں نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، انجینئرنگ یونیورسٹیز نے آپ کو شاید ہی کچھ سکھایا ہو، میڈیکل اسکول. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. آپ کو یہ بھی سن کے تعجب ہوگا کہ ہم جن عقائد کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان عقائد کے اندر بھی پیسہ کو خرچ کرنے کا تو بتایا جاتا ہے، مگر پیسے کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا کوئی علم اویلیبل نہیں ہے، نہ یونیورسٹیز میں نہ ہمارے عقائد کے اندر. اب آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بہت سارا وقت سوشل میڈیا پہ خرچ ہوتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے کے اوپر کم سے کم وزن پڑے، اور ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے سیٹسفیکشن یا خوشی حاصل کر سکیں. ہم سوشل میڈیا کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمیں اپنے ماحول سے بالکل علیحدہ کر دیتا ہے، اور ہم جو ہے کہتے ہیں ایک ایسی امیجنری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جو شاید ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اب اس دنیا کے اندر ہم بڑی عجیب سی بات کہوں گا کہ مذہب کے اندر ایک کانسیپٹ ہے موت کو یاد رکھنا. موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر وقت جو ہے موت کو یاد کرتے پھریں اور اس کو کہتے ہیں دنیا سے علیحدہ ہو جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب اس وقت جس وقت کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں بالکل کلیئر رکھیں. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو اور آپ نے اپنی زندگی با مقصد گزاری ہو، آپ اپنا حساب کتاب بالکل کلیئر رکھیں. آپ پریزنٹ میں رہیں. وہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ پریزنٹ میں رہیں، جبکہ جب آپ سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یا تو ماضی میں ہیں یا آپ مستقبل میں ہیں، آپ حال میں نہیں ہیں. اور جو شخص حال میں نہیں ہے وہ اس کا زندگی میں ناکام ہونا کوئی عجب کی بات نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کو ذرا سمجھیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو یہ طریقہ ہوتا ہے، جب ہم گروپ گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو امپریس کریں، جبکہ لوگوں کو امپریس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ہمیں جو ہے سوائے غیر ضروری خرچوں کے اور کچھ نہیں ملتا. ہم مہنگے موبائل لیتے ہیں، ہم مہنگے کپڑے لیتے ہیں، ہم بہت ریسٹورانٹس میں جا کے بے دریغ خرچ کرتے ہیں، ہم ایکسپینسو موٹر سائیکلیں یا گاڑیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں پہ بے انتہا خرچ کرتے ہیں، جس کا آخری میں حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہماری جو زندگی ہوتی ہے
وہ بھی صبح ہمیں نہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اٹھنا کس وقت ہے، نہ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سونا کب ہے، جبکہ ایک ہمارے قائد کے حساب سے ایک وقت مقرر ہے کہ صبح کا وقت آپ نے اٹھنا ہے، سارا دن کام کرنا ہے، روشنی میں کام کرنے کے بعد آپ نے ارلی سو جانا ہے، مگر ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے. ہمارے خوراک بھی ایسی ہے کہ ہم ہر وہ چیز کھانے کو تیار ہیں جو ہمیں خراب کرتی ہے. آپ دیکھیے جو چیز آپ کھائیں گے وہی اس کے اوپر اس کا وہی اثر ہوتا ہے. ہم باسی چیزیں ہم جو ہے کینٹین کی جو ہے تیل میں تلی ہوئی چیزیں کھانے کی کرتے رہتے ہیں اور وہ لذیذ بھی ہوتی ہیں، اور نوجوان کے زبان کے جو برڈس ہوتے ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں، مگر بالآخر آپ اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں جس کا آپ کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ اپنی صحت ختم کر دی. جب آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے تو پھر آپ انٹرپرینورشپ کے متعلق سخت جام محنت کرنے کے پر بھی کبھی نہ آئیں گے اور نہ ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک جیون ساتھی مل جائے تو ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور بس ہمارے کسی قسم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ریلیشن شپ کی، بس ہمیں جو ایک ساتھی مل گیا تو بہت ہمارے لیے چیزیں ٹھیک ہو گئیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ کو اپنا جیون ساتھی ملتا ہے تو آپ کے بہت سارے جو ہے فرائض ہوتے ہیں، آپ کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں اور آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ جو ہے زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ کمٹ ہوتے ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس انف اسکلس ہونی چاہیے، انف آپ کی ایموشنل جذباتی ہماہنگی ہونی چاہیے، آپ کی برداشت ہونی چاہیے، تب جا کے آپ ایک اچھے ریلیشن شپ کے اندر آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کو خوش کرتے پھرتے ہیں. ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں گلی میں کوئی غریب آدمی مل جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو یہ سمجھائیں کہ آپ کو ہم مدد کرتے ہیں کہ آپ ایک آنریبل زندگی گزاریں، ہم جو ہے اس کی بیجا اس کو پیمپر کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں اور اس کو ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جو وہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا. اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں اور ناکامیاں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو بلیم کرنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مانا کہ آپ کے پیرنٹس 100% غلط ہیں، مگر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ جو ہیں آگے بڑھیے، اور وقت کو آپ پیچھے نہیں لا سکتے. جو کچھ ہو گیا آگے بڑھیے، اور کسی کو بلیم کرنے سے اچھا ہے آپ اپنے آپ کو بلیم کیجئے، اور اس سے جو ہے آپ مزید اپنے آپ کو امپروو کریں گے. اور آخری چیز یہ کہ آپ اپنے اوپر انویسٹ کریں. اپنے اوپر انویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ نئی چیزیں سیکھیں، کتابیں پڑھیں، اور آپ ایسی چیزیں کریں جس سے آپ کے ذہن کے اندر تخلیقی صلاحیتیں، کریٹیوٹی بڑھے. کریٹیوٹی بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں، آپ میڈیا سے دور رہیں، اور ان کی جو شیلو زندگی ہے اس سے دور رہیں. آپ دیکھیے اس وقت 2 فواد ہیں جو آپ کے ذہن پہ چھائے ہوئے ہیں، ایک فواد چودھری ہیں اور ایک فواد مصطفیٰ ہیں. ذرا سوال کیجئے کہ انہوں نے آپ کی زندگی پہ کیا امپیکٹ دیا، مگر آپ ان کے متعلق بات کرتے ہیں، آپ ان کے متعلق سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کے متعلق جو ہے کہتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد آپ کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو یہ میڈیا اور میڈیا سے جتنا دور آپ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریالٹی کی طرف آئیں گے. آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کی جو تخیلات ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کے مسلس بنیں گے، اور آپ میں جو ہے کریٹیوٹی بڑھے گی، اور آپ جو ہے چیزوں کو نئے طریقے سے سوچیں گے. جب آپ کو بنی بنائی چیز امیجری ہیپوزٹ قسم کی یعنی کہ بے ہمنگ قسم کی ملے گی تو آپ بالمحلہ غلط چوائسیز کریں گے، اور اس کو کہتے ہیں آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہوگا. آپ کو کے ذہن پہ وہ چیزیں چھائی ہوئی ہوں گی جو آپ کو سوائے اس کے کنفیوز کرنے کے اور کچھ نہیں کریں گی. آپ میڈیا کو اسٹڈی کیجئے اور دیکھیے کہ وہاں پہ زمان اور مکان، پرسپیکٹو
نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو زندگی کے اندر نظر آتی ہے، ریالٹی میں نظر آتی ہے، وہ آپ کے ذہن کو بالکل سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور سینس لیس کر دیتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے اوپر انویسٹ کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں علم حاصل کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ ملیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں جو آپ کے انٹرپرینورشپ میں آپ کو فائدہ دیں۔ اور تخیلاتی زندگی اور ایسے کام جو ایک دم سے آپ کو خوش کر دیتے ہوں سے دور رہیں، اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ مشقت میں ڈالنے ہی سے آپ کو جو ہے کہتے ہیں وہ خوشی ملے گی جس کی آپ کو تلاش ہے۔